بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سیکشن 25A اینڈ B ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فیملی کورٹ کو کیس ٹرانسفر کرنے کا کیسے اختیارات حاصل ہے۔ اگر ایک ہی ڈسٹرکٹ کے اندر مختلف عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں تو ڈسٹرکٹ جج صاحب کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک کورٹ سے سوٹ کو وڈرا کر کے دوسری کورٹ میں اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، ود اون ریکارڈ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا کسی پارٹی کے اپلیکیشن دینے کی وجہ سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کیس ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کرنا ہو یا ود ان پروونس ٹرانسفر کرنا ہو، ود ان پروونس اگر کوئی کیس ٹرانسفر کرنا ہے جو فیملی سوٹ ہے، تو وہ ہائی کورٹ کو پاورز حاصل ہیں کہ ود ان پروونس وہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں سوٹ کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، ود اون ریکارڈ بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے یا کسی کی اپلیکیشن پہ بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ اب تیسرا اختیارات ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایمپل پاورز ہیں کیس کو ٹرانسفر کرنے کے۔ اگر ایک پروونس میں کوئی سوٹ چل رہا ہے اور دوسرا سوٹ کسی دوسرے پروونس میں چل رہا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں کیس کو وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ICT ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے نارملی طور پر ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کیس ٹرانسفر کسی دوسرے صوبے میں کر دے، کیونکہ یہ پروونشنل ایریا ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں یا کسی دوسرے پروونس سے وہ کیس فیملی کورٹ کو ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ اسی طرح لیٹسٹ ایک ججمنٹ بھی آئی ہے جو 2022 میں کورٹ ہوئی ہے، اس کے اندر ایگزیکیوشن کا مسئلہ تھا، فیملی ایگزیکیوشن کا مسئلہ تھا کہ وہ راولپنڈی کے اندر فیملی ایگزیکیوشن پینڈنگ تھی، اس کو اسلام آباد میں ٹرانسفر کرنا تھا، تو ہائی کورٹ کو تو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی ایگزیکیوشن کو راولپنڈی کورٹ سے ٹرانسفر کر کے اسلام آباد میں ٹرانسفر کر دیا اور یہ حکم فرمایا کہ جو ڈسٹرکٹ جج ہیں وہ یہ کیس کسی بھی کورٹ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر مزید کارروائی ہو سکے۔